السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اپنے قریب الموت شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو یاد رکھیے گا، جو موت کے قریب ہے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنا یا اسے پڑھنے کا کہنا، یہ دونوں تلقین کہلاتے ہیں۔ لیکن جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو پھر بار بار اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کرے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کی آخری بات جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کی آخری بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہو گئی۔ تو جب تک وہ کوئی اور بات نہیں کرتا، کسی کا حال احوال نہیں پوچھتا، تو اسے دوبارہ کلمے کا نہیں کہا جائے گا، الا کہ اگر پھر وہ کوئی بات کرتا ہے کلمے کے علاوہ تو پھر اسے کلمے کا کہا جائے گا۔ تو معزز ناظرین اکرام، بعض لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے اور بعض کو پڑھانا چاہیے۔ اس حوالے سے خاص طور پہ اگر کوئی کمزور ایمان والا مسلمان ہے، یعنی کوئی پکا نمازی پرہیزگار نہیں تھا، تو اس سے یہ خطرہ ہے کہیں آپ بار بار اسے کلمہ پڑھنے کا کہیں، کلمے کی تلقین کریں تو وہ انکار نہ کر دے، کیونکہ موت کی اپنی ایک سختی ہوتی ہے اور وہ پکا مومن بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار اسے کلمے کا کہیں اور وہ کلمے کا انکار نہ کر دے۔ اس وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے سامنے کلمہ پڑھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر بھی جاری کر دے۔ نمبر 2، اگر کوئی پکا مومن ہے اسے کلمہ پڑھایا بھی جا سکتا ہے، اس کے سامنے پڑھا بھی جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی کافر ہے تو اسے بھی کلمہ پڑھنے کا کہا جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی موت تک کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک یہودی بچہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ آپ نے اس کی بیمار پرسی کی، ساتھ میں اسے کلمے کی دعوت دی۔ جب آپ نے بچے کو کلمے کی دعوت دی تو بچے کے پاس اس کا باپ بیٹھا تھا۔ بچہ تردد کی وجہ سے، یعنی کنفیوز ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ تو باپ نے کہا، اطع ابا القاسم۔ ابو القاسم یعنی جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی۔ تو باپ نے کہا، بیٹا ان کی بات مان لو۔ چنانچہ بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور وہیں پہ بچہ فوت ہو گیا۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے، آپ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ آپ نے اس رب کا شکر ادا کیا جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا۔ تو دیکھیں کیسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ آپ کی کوشش تھی ہر کسی کو کلمہ پڑھا کے اسے جنت میں داخل کروایا جائے، جہنم سے بچایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔